کہ اہل ایمان ماہ رمضان المبارک میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقات و خیرات بھی ادا کرتے ہیں، اور نیک کاموں کے اندر کثرت سے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تاکہ نیکیاں لوٹنے کے اس موسم کے اندر جہاں اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جمع کریں، وہیں پر غریبوں کو بھی خوشیاں عطا کر کے انہیں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ حضرات مکرم، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکی اور صفائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں پاک کر دے گی۔ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خود بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی پاک ہیں اور ان کا مال بھی پاک ہے، اس لیے ان کے مالوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارا مال طرح طرح کی آلائشوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، ہم جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مالوں کو پاکیزہ اور ستھرا فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ نماز پڑھے، حج کرے اور روزہ رکھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے، تب بھی اس کا دین پورے طور پر کامل نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جو ان میں سے 3 کام کرے اور 1 کام نہ کرے، وہ اس کے اعمال مقبول نہ ہوں گے جب تک کہ 4 کو نہ بجا لائے۔ یعنی یہ اسلام کے ارکان ہیں، ان کے اندر کوئی اگر کمی کرتا ہے تو اس کا اثر دوسری عبادتوں کے اوپر بھی مرتب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا گیا، اگر ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں تو ہماری نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انکار کر دے زکوٰۃ کا تب پھر وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اور حضرات مکرم، یہ مالوں کی جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے فائدے ہمارے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے بے شمار فائدے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ دیے ہوئے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اب جو دنیا کی عقل رکھتا ہے وہ اگر دنیاوی عقل کے اعتبار سے سوچے تو اس کی عقل تو یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم نے سود کے طور پر مال دیا تو ہمارا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔